گنتی میں لے کے آنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ہے، فقط اتنی ڈیوٹی۔ لا تحصوها، سبحان اللہ۔ اے لوگو، سارے کائنات مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی۔ اتنے انعامات اللہ نے کیے، انسان بنایا اللہ نے، جانوروں کی نسل میں ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کریم نے ہمیں آدم کی اولاد میں رکھا، اللہ کریم نے ہمیں جنگل کے درندوں کی اولاد میں نہیں رکھا۔ یہ اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں، شمار کرنے بیٹھ جائیں اللہ کی نعمتوں کو گن کوئی نہیں سکتا۔ لیکن او میرے بندو، میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا، جو کچھ بھی دیا، جو کچھ بھی دیا، میں اللہ اسے احسان نہیں کہتا، ہے تو یہ میری نعمتیں تم پر، میرا احسان احسان۔ میں اللہ آنکھیں دے کے دیکھنے کی طاقت لے لیتا، کائنات میں کون تھا تمہیں وہ روشنیاں دینے والا؟ میں اللہ کان تیرے لے لیتا، کانوں میں سننے کی طاقت نہ رکھتا، کائنات میں کون تھا جو تیرے کانوں میں سننے کی طاقت ڈال لیتا؟ میں اللہ تیرے بولنے میں اگر رکاوٹ رکھ دیتا، کائنات میں کون تھا جو تمہیں ایک بول بولنے کو دے دیتا؟ کھا بھی رہا ہے میرا انسان، دیکھ بھی رہا ہے میں اللہ کی دی ہوئی نعمت سے، سن بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، لیکن سن میرا بندہ، جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا، جو کچھ بھی دیا، یہ تو میں اللہ ان کو بھی دیتا تھا جو میرے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں۔ یہ آنکھیں تو میں نے ان کو بھی دی جو کھاتے میرا ہیں، گیت غیروں کے گاتے ہیں۔ یہ ٹانگیں تو میں نے ان کو بھی دی جنہوں نے میرے نبیوں کو مارا۔ جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، ہے تو یہ میری نعمتیں، لیکن میں نے یہ بانٹنے میں ایسا نہیں کیا کہ اپنوں کو دے دوں جو مجھے مانتے ہیں اور ان کو نہ دوں جو مجھے نہیں مانتے۔ نہ میں اللہ نے ماننے والوں کو بھی وجود کی ساخت ویسے ہی عطا کی جیسے میں اللہ نے ماننے نہ ماننے والوں میں کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ لیکن مومنوں، تم پر یہ میرا احسان ہوا، تم پر یہ میری مہربانی ہوئی، تم پر یہ میرا کرم ہوا۔ جی میرا اللہ کیا کرم کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین۔ وجود کی چیزیں میں نے ماننے نہ ماننے والوں میں برابر تقسیم کی ہیں، لیکن وہ کائنات والوں، ایمان والوں کو میں نے اپنا محبوب محمد دیا۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق پکی بات ہے، میں اللہ قسم
اذ بعث فیہم رسولا، میں نے جب اپنا محبوب محمد تمہیں دیا تو تب جا کے میرا احسان بنا۔ کافروں کو بھی میں نے دنیا کی نعمتیں تو دی ہیں، انہیں صرف دنیا میں دی ہیں، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو میرے نبی کے ماننے والے ہیں، دنیا بھی ان کی غلام رہے گی، آخرت میں بھی اللہ کریم ان کو عزت کی، آخرت میں بھی اللہ کریم انہیں قدر و منزلت کی منزلیں عطا فرمائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مقصد ولادت مصطفیٰ، میں نے یہ عظمت والا رسول تمہیں کیوں دیا، میں نے یہ ساری دنیا سے اونچی شان والا نبی تمہیں کیوں عطا کیا، جی میرا اللہ کیوں عطا کیا؟ اجیتلو علیہم آیاتہ، سب بولے نا سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں میرا قرآن پڑھ پڑھ سنائے۔ میں نے اپنا نبی تمہیں اس لیے دیا تھا، میں نے اپنا احسان تم پہ اس لیے کیا تھا، میں نے اپنا کرم تم پہ اس لیے کیا تھا، میں نے اپنی مہربانی تم پہ اس لیے کی تھی، جی میرا اللہ کون سا احسان، کون سا احسان؟ اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا، تمہیں میں سے بھیجا، تمہارے اندر سے بھیجا، تمہاری نسل سے بھیجا، تمہاری قوم سے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اجیتلو علیہم آیاتہ، لوگوں نے سمجھ لیا نبی کے آنے پہ گھر سجا لیا تو کام بن جائے گا، لوگوں نے سمجھ لیا نبی کی پیدائش والے دن کچھ میٹھا بنا لیا تو کام چل جائے گا، لوگوں نے سمجھ لیا ایک دن کے لیے دکانیں بند کر لی تو کام بن جائے گا۔ نا نا نا، میرا نبی ایک دن کا محتاج تھوڑی ہے، زمانے میرے نبی کے، صبح و شام میرے نبی کے لیے، ہر دم حاضر مومن، ہر دم حاضر ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسوہ رسول پہ گزرے گا تو کام بنے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا او میرے بندے کون سی کمی دیکھی تھی میرے محبوب محمد نے؟ میں نے تو اسے اکمل بنا کے بھیجا تھا، میں نے تو اسے بے عیب بنا کے بھیجا تھا، میں نے تو اسے سونا اسوا دے کے بھیجا تھا، میں نے تو اسے قرآن دے کے بھیجا تھا، میں نے تو اسے شریعت دے کے بھیجا تھا، میں نے تو اسے حسنوں سے نوازا تھا۔ کون سی کمی تھی، کون سی کمی تھی میرے نبی کی زندگی کے گزارنے میں جو تجھے غیروں کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کون سی کمی تھی میرے محمد میں جو تمہیں ہندوؤں کی رسمیں لینا پڑ گئی؟ کون سی کمی تھی میرے نبی کے لباس میں جو تجھے غیروں کا لباس پسند آنے لگا؟ اور کون سی کمی تھی میرے نبی کے چہرے میں جو تجھے غیروں کے چہرے اچھے لگنے لگ گئے؟ کون سی کمی تھی میرے نبی کی شریعت میں جو تم غیروں کی شریعتیں لے لے کے
بدعت پر بدعت حسنہ ہے، شیطان کا دھوکہ بدعت پہ ہے، اور اللہ کے ولی عقل ماری ہوئی ہے، دلیلیں دیتے ہیں پھر قرآن سے ثابت ہے۔ آپ فیس بک اٹھا کے دیکھیں نا، وہاں دلیلیں دے رہے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ او میرا بھائی، اللہ سمجھ دے تمہیں، سمجھ دے لمحہ فکریہ، جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ قرآن سے ثابت ہونے والا حکم یا فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے۔ حلال اور حرام کے مسائل قرآن نے ذکر کیے، عقیدے کے مسئلے قرآن نے ذکر کیے، دلیل قرآن سے، اور دعویٰ یہ کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ کیسا شیطان نے چکر چلایا ہوا ہے، دلیل حدیث سے دیتا ہے، بدعت حسنہ بھی کہتا ہے۔ نا میرا بھائی، اللہ سمجھ دے، یہ ضد دنیا میں تو کام آئے گی، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب کی طرف لے کے جائے گی۔ فکر کر رو بندہ، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کامل ہے۔ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دنوں میں تو بندہ کون سی کمی تھی میرے نبی میں؟ یتلو علیہم آیاتہ، گھر سجا لیا، اچھی بات ہے، سجا لے بھائی، ہمیں کیا اعتراض ہے، دین تو نہ بنا، کھانا اچھا بنا لیا، بنا لے بابا، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن دین تو بنا نہ بنا، دین بنائے گا تو دکھ تو پہنچے گا نا۔ دین وہ ہے جو میرے نبی پہ مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میرا نبی، ہم نے اپنی دین والی نعمت آپ پہ مکمل فرما دی۔ حسن محمد لاجواب، ذکر محمد لاجواب، فکر دین محمد لاجواب، شریعت محمد لاجواب، طریقت محمد لاجواب، اللہ اللہ میرے نبی کا ہر بول لاجواب، میرے نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ لاجواب۔ جب اتنا کامل ہے جب اتنا کامل ہے میرا نبی، تو پھر کسی اور کی طرف کیوں دیکھنے لگ جاتے ہو، پھر کسی اور کی طرف کیوں جانے لگ جاتے ہو؟ یا میرے نبی میں کوئی نقص تو تلاش کر کے دکھاؤ، اگر نہیں ملتا، نبی کامل ہے اور یقیناً کامل ہے، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا دین وہی ہے جو نبی دے کر گئے ہیں، دین وہی ہے جو نبی دے کر گئے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ، بدعت حسنہ عمل کرتے ہیں میرے بھائی، کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور بھائی جان، بدعت حسنہ ہے، بدعت مانتے ہو؟ چلو اتنا تو مان لو نا، بدعت ہے، اور حسنہ کا معنی کرتا ہے اچھی بدعت۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، بدعت ایک بذات خود ایسا لفظ ہے دین کے اندر جو ایک اپنی پہچان اور شناخت رکھتا ہے، جس طرح کسی بندے زنا، چوری، یہ ایسے الفاظ ہیں نا جو انسان بولتا ہے، بندہ کہ جی اچھا زنا ہے، اچھی چوری ہے، اچھا دھوکہ ہے، اچھا فراڈ ہے۔ اور بابا، بدعت دین میں وہ مذمتی لفظ ہے جس کے بولنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نبی نے نہیں کیا۔ جب بدعت حسنہ کہو گے تو اس کا تو مطلب سیدھا ہے بدعت پر چنگی ہے۔
جدوں ہے بدعت تے پھر قرآن چو تے نانا ثابت کر. بہرحال بات کی اور میں چلی جائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سارے بولو ماشاءاللہ. سونا کائنات کا تھوڑا ذکر ہو جائے میرے محبوب پیغمبر دے حسن. کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا. بولا سبحان اللہ. یہ میرے دو شعر سنانا چاہ رہا ہوں, توجہ سے ذرا محبت سے سب مل کے پڑھیں سبحان اللہ. کسے